اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنایا، سارے رسولوں کا خاتم بنایا، تمام رسولوں کو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نقیب بنا کے بھیجا۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر دنیا میں اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے ڈنکے بجانے کے لیے آیا۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی، ہر رسول نے ہمارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت اور تعظیم کا لوگوں کو درس دیا۔ اس کی مثال قرآن کریم کی وہ آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے نبیوں کو انسانی جسم عطا کرنے سے پہلے ہی ان سے وعدہ لیا۔ یاد کرو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، شان دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ان کو انسانی صورت اور انسانی قالب اور ابھی دنیا میں بھیجا نہیں ہے، عالم ارواح میں ان سے یہ وعدہ لیا اخذ اللہ میثاق النبیین، یعنی جن کو اللہ نے نبی بنانا تھا ان سے وعدہ لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دی جائے، یعنی جب تم باقاعدہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہو جاؤ، رسالت تمہیں عطا کر دی جائے، نبوت تمہیں عطا کر دی جائے، تم رسول اور نبی بن کے جب دنیا میں چلے جاؤ تو پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول، پھر میرا محبوب جو کہ سارے رسولوں کا رسول ہے، جس کی وجہ سے میں نے تمہیں یہ رسالت عطا فرمائی ہے، پھر اگر وہ تمہاری ڈیوٹی کے دوران آ جائے، تم اپنے دور میں نبوت کی ڈیوٹی ادا کر رہے ہو اور تمہاری ڈیوٹی کے درمیان وہ آ جائے، ثم جاءکم رسول، وہ آ جائے جس کی وجہ سے تمہیں رسول بنایا ہے، وہ تشریف لے آئے، تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ مصدق لما معکم، وہ آ کے تصدیق کرے گا تمہاری کتابوں کی اور تمہاری رسالت کی۔ وہ بتائے گا کہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے یہ جو رسول آئے ہیں یہ حق سچ کے رسول ہیں، ان کی رسالت سچی ہے، ان کی نبوت سچی ہے، ان کے پاس کتاب اللہ کی ہے، ان کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، وہ تمہارا مصدق ہوگا، تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ تمہاری نبوتوں کو اٹیسٹڈ کرے گا۔ کے دور میں آپ سمجھ لیں، دفتری زبان میں کہتے ہیں کہ آپ یہ فارم لے جائیں اور کسی افسر سے، کسی 16 گریڈ سے یا اپنے گاؤں کے نمبردار سے اٹیسٹڈ کروا کے لائیں تو پھر یہ قابل قبول ہوگا۔ تو احباب گرامی فرمایا تمہاری نبوتوں کا بڑا مقام ہے، لیکن تمہاری نبوتوں کو بھی وہ آ کے اٹیسٹ کرے گا اور میرے رسول کی مہر تصدیق ثابت ہوگی، وہ اس کی اٹیسٹیشن کرے گا اور اس پر اپنی مہر تصدیق ثابت کرے گا، اور تمہاری نبوت جو ہے ان کو تصدیق ان کی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو احباب گرامی جب وہ آ جائے اللہ نے فرمایا تو لا تؤمنن بہ، تم پھر اس پر ایمان لانا، تم میرے اس رسول پر کیا لانا؟ ایمان لانا، یعنی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا اندازہ کریں۔ فرمایا اے جناب نوح، اے جناب ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ و عیسیٰ، سلیمان و داؤد، یعقوب و یوسف، جتنے بھی انبیاء تم اپنے اپنے دور میں اپنا فرائض نبوت سر انجام دے رہے ہو، تو وہ آ جائے تو تم کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
بلکہ بعض روایات میں ہے کہ ہر نبی کے دور میں ان کی امت اپنے نبی کے نام کا کلمہ پڑھتی تھی، لیکن ہر نبی آپ کے اور میرے نبی کے نام کا کلمہ پڑھتا تھا۔ نبیوں کا کلمہ شروع سے محمد رسول اللہ، کیونکہ یہ نبوت آخری نبی ہے، رسالت آخری رسول ہے، تو اس لیے احباب گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، صرف ان کا ایمان ہی نہیں لے آنا کہ تم کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں محمد مصطفیٰ پر اور ان کی نبوت پر، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، ان کی مدد بھی تم نے کرنی۔ یہ مدد کیا ہے؟ یہ میں آپ سے کئی بار پہلے بھی عرض کر چکا کہ نبی کی مدد کیا ہوتی ہے، رسول کی مدد کیا ہے۔ جب ان نبیوں کو کہا کہ تم اپنے اس رسول کی مدد کرو، تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں۔ ہم ان پر جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ ہمیں مدد کا بھی حکم ہے۔ وہ مدد کیا ہے؟ میرا محبوب ایک مشن لے کے آیا ہے۔ وہ مشن کیا ہے؟ توحید دلوں میں بیٹھ جائے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور جو پیغام اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وہ پیغام لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیا جائے۔ محبت کا پیغام عام ہو، امن کا پیغام عام ہو، اللہ کی عبادت کا پیغام عام ہو، برائی سے بچنے کا پیغام عام ہو، نیکی کرنے کا پیغام عام ہو۔ یہ مشن مصطفیٰ ہے، ایک دوسرے کی مدد کا پیغام عام ہو، یہ مشن رسول ہے۔ تو فرمایا اس مشن میں تم میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار بن جانا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، فرمایا تم ان کی مدد بھی کرنا۔ اچھا، پھر یہ بات کرنے کے بعد اللہ نے نبیوں سے کہا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، یہ جو میں نے بات کی ہے کہ جب میرا مصطفیٰ آ جائے، میرا رسول آ جائے، میرے پاک محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تم ان کے ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، کیا تم میرے ساتھ اس بات کا وعدہ کرتے ہو؟ نبیوں سے کہا اللہ نے، رسولوں سے کہا اللہ نے، پیغمبروں سے کہا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور دیکھ لو یہ بڑا بھاری وعدہ ہے اور بڑا بوجھل قسم کا ہے، یہ بڑا وزنی بات ہے، تم اس وزنی اور بہت بڑی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ کیا ذمہ داری تھی ان نبیوں کی؟ فرمایا یہ جو میرا آخری رسول ہے، میرا آخری نبی ہے، ان کی نبوت کا ڈنکا بجانا اور ان کی مدد کرنا، یہ ذمہ داری میں تمہارے کندھوں پہ ڈال رہا ہوں۔ نبیوں سے کہا کیا اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ قالوا اقررنا، انبیاء بیک زبان بولے مولا کریم کیوں نہیں، تو ہماری مدد کرنے والا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے، اور ان کے سپاہی بھی بن جائیں گے، اور ان کے ساتھی بھی بن جائیں گے، اور ان کے اس مشن میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ہم چلیں گے۔ ہمیں اگر یہ موقع ملا تو احباب گرامی اللہ پاک نے پھر فرمایا قال فاشہدوا، تم سب ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ اس بات پر کہ تم نے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ کیا ہے، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں۔ ہر نبی بھی ایک دوسرے پر گواہ ہے اور میں بھی تم سب پر گواہ ہوں۔ اچھا، یہ آیت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے محبوب کی عظمت کو سمجھنے کی ذرا کوشش کریں۔ ایک عام انسانوں کا مجمع ہے، عام لوگ ہیں، عام مسلمان ہیں، لیکن جن سے یہ اللہ بات کر رہا ہے وہ عام مسلمان نہیں ہیں یا وہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جن کو مان کے بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ باتیں فرما رہا ہے کہ تم ایسا کرو کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کے ڈنکے بجاؤ۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو بات سمجھائی تھی، حجت اللہ علی العالمین، ہماری ایک کتاب ہے اہل سنت و جماعت کی، معجزات مصطفیٰ کی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے
کہ تورات جب تھی نا دنیا میں، تورات اس دور میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی فوت ہو گیا، وہ اتنا بیڈ کریکٹر تھا کہ لوگوں نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اس کو کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا۔ اللہ نے وحی نازل فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ، وہاں میرا ایک دوست مرا ہوا ہے، لوگوں نے اس کو باہر پھینک دیا، اس کو آپ اٹھائیں، اس کو غسل دیں، اس کو کفن دیں، آپ اس کا جنازہ پڑھیں، لوگوں میں اعلان کریں آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے نبی ہیں، آپ امامت کروائیں، لوگوں کو پیچھے کھڑا کریں، اس کا جنازہ پڑھ کے اس کی بخشش کی دعا کریں۔ وہ مجھے محبوب تھا۔ اندازہ کریں، یہ میرے رسول کریم علیہ السلام نے خود حدیث پاک بیان فرمایا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حکم کے پابند تھے، چون چراں اور کیلو کال اور کیوں، یہ والی باتیں تو وہ اللہ کے نبی میں نہیں ہوتی۔ اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، دفنا دیا، پھر بارگاہ رب العزت میں حاضر خدمت ہوئے کہ مولا تیری ہر بات میں حکمت ہے، تو جو کرتا ہے وہ بالکل بجا اور درست ہے۔ بظاہر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کردار درست نہیں تھا، اور اتنا درست نہیں تھا کہ لوگوں نے اس کو اٹھا کے باہر ہی پھینک دیا کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی تدفین کریں۔ کون سی خاص بات تھی اس میں؟ کون سی خاص بات تھی؟ میں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی بتاؤں تو اللہ کا پیغام آیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف، پیارے موسیٰ یقیناً یہ ایسا تھا، لیکن اس کی ایک عادت مجھے پسند تھی، تو رات میں احمد کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو رات میں میرے نبی کا نام احمد لکھا ہوا ہے۔ آپ سے ہی تو بھئی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اس نے سنا تھا نا، یہ تقریر تو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، کتاب تو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، سمجھاتے تو جناب موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اس نے دل میں جگہ دی، اور باقی لوگوں نے بھی سنا، لیکن اس نے سن کے عمل ایسے کیا کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو جس جگہ پر لفظ احمد لکھا ہوتا نا کتاب کے اس حصے کو چومتا، اس کو چومتا۔ فرمایا پیارے موسیٰ میری محبت یہ گوارا کیسے کرے کہ ایک بندہ میرے محبوب کے نام کو چومے اور دل سے چومے اور محبت سے چومے، تعظیم سے چومے، ادب سے چومے، اور خدا اس کو عذاب دے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے تو نبی ہے، اب تو جب کھڑا ہو کے اس کی بخشش کی دعا کرے گا تو میں اس کو بہانہ بنا کے اس کی بخشش فرما۔ اچھا، یہاں یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں، دو مسئلے ہیں اس حدیث پاک میں، دو مسئلے۔ وہ دو مسئلے کون سے ہیں؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی پاک کی تعظیم نے اس کی بخشش کا بہانہ بنا دیا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ تعظیم مصطفیٰ کرتا تھا، آپ کے اور میرے نبی کی تعظیم بجا لاتا تھا، اور تعظیم بھی دل سے، محبت سے، پیار سے، آپ کے اور میرے رسول پاک کے نام کو چومتا تھا جہاں پر وہ لکھا ہوا تھا۔ تو احباب گرامی، اگر ایک وہ شخص جو میرے رسول کا امتی بھی نہیں ہے، وہ تعظیم میں، محبت میں، ادب میں آپ کے اور میرے محبوب کے نام کو چومے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے، تو اگر امتی محبت و تعظیم سے میرے نبی کا نام چومے تو رب اس سے کتنی محبت فرمائے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ میں نے نا اس کو بخش دیا ہے، آپ اس کو اٹھا کے دفنا دیں، اس کی میں نے بخشش فرما دی ہوئی ہے۔ ایسے نہیں فرمایا، ایسے نہیں فرمایا اللہ نے، فرمایا موسیٰ اس کی بخشش کی دعا کر۔ مسئلہ سمجھ گئے آپ؟ یہ نہیں فرمایا میں نے اس کو بخش دیا ہوا ہے، اس کو معاف کر دیا ہوا ہے، اس کی مغفرت ہو چکی ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا اس کو بخشنا چاہتا ہوں، محتاج نہیں ہوں کسی رسول پیغمبر نبی کے کہنے کا کہ اگر رسول پیغمبر نبی نہ کہے تو میں بخش نہیں سکتا، میں خدا ہوں، اللہ صمد ہوں، بے نیاز ہوں، کسی کی احتیاج نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود بھی اصول رکھتا ہوں، بے نیاز ہوں لیکن اصولوں والا ہوں۔ اصول میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جس کو بھی بخشتا ہوں اپنے کسی پیارے کے کہنے پہ بخشتا ہوں۔
یہ بھی ذہن میں رکھے تاکہ لوگ اللہ والوں سے بے نیاز نہ ہو جائیں اور یوں نہ سمجھنے لگ جائیں کہ ہم ڈائریکٹ ہی بخشے جائیں گے، ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو احباب گرامی، اس حدیث پاک میں دو باتیں ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ اللہ کے نبی کی تعظیم یہ بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو تعظیم مصطفیٰ کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو اللہ اپنے پیاروں میں سے کسی کو کہہ دیتا ہے اس کے لیے دعا مانگ دے، میں تیری دعا سے اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ جس طرح آپ سنتے ہیں کہ فرشتوں نے دعا مانگی، معصوم ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، انہوں نے دعا مانگی۔ تو احباب گرامی پتہ چلا کہ یہ جو وسائل اور یہ جو ذرائع ہیں ہماری بخشش کے، ٹھیک ہے، یہ جو ذرائع ہیں ہماری بخشش کے وہ اعمال ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ والوں کی، اللہ کے نبی، پیغمبر، اولیاء، فرشتے، یہ جو ہیں ان کی دعا اصل میں ہمارے لیے بخشش کا بہانہ بن جایا کرتی ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس لیے ہم نے تعظیم بجا لانی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ارشاد فرمایا ہوا ہے، قرآن کریم میں، کہ پچھلی امتیں جب لڑنے کے لیے جاتی تو وہ آپ کے اور میرے نبی کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی۔ وسیلے کا یہ موضوع ہے، یہ ایک الگ چونکہ ٹاپک ہے، لیکن آپ کو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے محبوب کی عزت صرف اس امت کو نہیں حکم ہے کہ یہ امت یا اس دور کے انسان میرے نبی کی تعظیم کریں، بلکہ نہیں، ہر دور کا نبی یہ اعلان کرتا رہا کہ لوگوں وہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آخری نبی ہیں، ان کی عزت و تکریم بجا لانا، اور اگر وہ تشریف لے آئیں تو ان کے نوکر بن جانا۔ تو ہم تو ان کے امتی، ہمارے اوپر تو زیادہ فرض اور واجب ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بجا لائیں۔